ان کے بغیر تو ظاہر ہے کہ پھر نعرے کیسے لگے. تو یہ جو اہتمام کیا مولا کائنات کی ولادت کا خانہ کعبہ میں، اس کی ایک خاص وجہ تھی. آج میں عرض کرتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ ایویلویشن ہوئی ہے. ایویلویشن کیا ہوگی؟ جو عرش پر فرشتوں کو تسبیح سکھاتے ہوں، آپ ایمان سے بتائیں وہ فرش پہ خانہ کعبہ سے ایویلویٹ ہوں گے بھیا؟ یہ تو عجیب قسم کی باتیں ہیں، توہین اہل بیت ہے. تو یہ ولادت ہوئی کیوں؟ ذرا آج مجھ سے سن لیجیے. امامت کے تناظر، امامت کے پس منظر کہ کیوں ولادت ہوئی. بھیا اصل بات یہ ہے کہ اصول دین میں اور فروع دین میں ایک بنیادی فرق ہے، بچے بھی سمجھ جائیں گے. اصول دین جتنے بھی ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، فروع دین جتنے ہیں وہ ادھر سے جاتے ہیں. دیکھیے عقیدہ توحید آپ نے نہیں بنایا، ادھر سے آیا. عدل ادھر سے آیا، نبوت کا عقیدہ ادھر سے آیا، ٹھیک ہے، امامت کا عقیدہ ادھر سے آیا، قیامت کا عقیدہ ادھر سے آیا، نماز ادھر سے جا رہی، روزہ ادھر سے جا رہا ہے، حج ادھر سے جا رہا ہے، زکوٰۃ ادھر سے جا رہی ہے، خمس ادھر سے جا رہا ہے، مواخات ادھر سے جا رہی ہے، والد کا احترام ادھر سے جا رہا ہے، نیبر کی رسپیکٹ ادھر سے جا رہی ہے، انسانیت کا وقار ادھر سے جا رہا ہے، بچوں پہ شفقت ادھر سے جا رہی ہے، بڑوں کا احترام ادھر سے جا رہا ہے، زبان کا کنٹرول ادھر سے جا رہا ہے، تہجد کی نماز ادھر سے جا رہی ہے. تو کرائیٹیریا یہ ہے، وہ ادھر سے آئے اصول دین، جو ادھر سے جائے وہ فروع دین. ہم میں اور سارے مسلمانوں کے فرقوں میں ایک اور فرق بھی ہے. امامت وہ بھی مانتے ہیں، امامت ہم بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں امامت فروع دین میں ہے، ہم کہتے ہیں امامت اصول دین میں ہے. اللہ کی ذات نے خانہ کعبہ میں علی کو پیدا کرا کے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ دیکھو پہلا امام اگر بابا کے گھر میں پیدا ہو امامت فروع دین ہے، اور پہلا امام میرے گھر سے آئے تو امامت اصول دین ہے. امامت سمجھ گیا؟ تو امامت ہے اصول دین میں پہلا امام پیدا ہوا خانہ کعبہ میں. اور کل شیء یرجع الی اصلہ. ایک بات اور سن لیجیے. ایک مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا مہدی یہ سوچ کے کیوں بیٹھا ہے کہ کعبے ہی سے آئے گا. میں نے کہا آپ کی کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، آپ کو پتہ نہیں یاد ہو نہ ہو، بہت سارے لوگوں کی کتابیں اور لکھتے ہیں، یہ وہ خود نہیں لکھتے. جی ہاں، میں نے ایک آتھر سے کہا، ایک آتھر مجھے مل گیا. میں نے کہا آپ تو بہت بڑے آتھر ہو گئے. کہنے لگے کہ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کہا فلاں. کہنے لگے ابھی میں نے نہیں پڑھی. وہ ایک پرنٹنگ پریس والے ہیں، ان کو میں نے دے رکھا ہے ٹھیکہ، وہ دوسروں کی ادھر ادھر کی کتابیں چھان بین کر کے وہ ایک کتاب بنا دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا تھا کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ عرب کا دستور ہے ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو یہ تمہارا جواب ہے کہ وہ کعبے سے کیوں سوچ کے بیٹھا ہے؟ کیونکہ پہلا کعبے سے آیا تھا. آپ کا قانون یہ ہے ہر شے اصل کی طرف پلٹتی ہے، آخری بھی کعبے سے آئے گا. ان کی اصل بھی ایک ہے، نسل بھی ایک. ایک بات اور سمجھیں اور میں 7ویں آسمان کی عبارت پڑھوں اور آج کی حد تک آپ سے اجازت لوں. اب کل سے پھر میں آیتیں پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں. انشاءاللہ امامت اور خلافت میں فرق بھی بتاؤں گا، ولایت وصایت کا بھی بتاؤں گا. ایک خلافت ہوتی ہے الہیہ، ایک خلافت ہوتی ہے حقہ، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت نبوت، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت عصمت، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت بمعنی امامت، اور ایک خلافت ہوتی ہے خلافت المسلمین، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت ثقیفہ، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت عرب. اب میں وہ بھی بتاؤں گا، ٹیریٹری بھی بتاؤں گا کہ امامت و خلافت کی ٹیریٹری کیا ہے. ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت کے عالم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں عجب جملہ ملا. انہوں نے لکھا کہ امام اسے ہونا چاہیے، توجہ رہے،
امام اسے ہونا چاہیے کہ اگر وہ غائب ہو اور کوئی فرشتہ آ جائے تو وہ فرشتے کی زبان بھی سمجھتا ہو، فرشتہ اس کی زبان بھی سمجھتا ہو۔ تو بھیا جتنے امام میرے بھائیوں نے بنائے ہیں کوئی ایک بتا دیں جو جن کی زبان سمجھتا ہو، فرشتہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، بیچ میں پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ مسٹر مسز کیسر ترمذی کے خاندان کے مرحومین سید علی صفی، کنیز بطور